السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اس اسلامک چینل کے ناظرین، آپ سب کو خوش آمدید و مرحبا کہتا ہوں۔ آج جو حدیث پڑھوں گا یہ ہے کہ غیبت کی بدبو، اور غیبت کی بدبو جو ہے کتنی بری ہوتی ہے، گندی ہوتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فارتفعت ريح جيفة منتنة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين۔ یہ حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ اس کا جو نمبر ہے 14784 ہے، اور الادب المفرد اس کے اندر بھی موجود ہے، اس کا جو نمبر ہے وہاں پر یہ ہے 732۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، ایک بدبودار مردار کی بو آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ بدبو کیسی ہے؟ پھر آگے خود ہی فرما دیا، یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو مسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا غیبت جو کرتا ہے وہ ایسے اس کے منہ سے بدبو آتی ہے جیسا کہ مردار چیز کی بدبو ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس برائی سے بچیں۔ اس حدیث مبارک میں غیبت کی مذمت کرتے ہوئے اس سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ غیبت کے یہ معنی ہے کہ بغیر شرعی وجہ کے کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو، جس کا دوسروں کے سامنے ظاہر ہونا وہ پسند نہ کرتا ہو، یعنی کوئی ایسی بات جو دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کی جائے تو اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا، اور اگر اس میں وہ بات ہی نہ ہو تو یہ غیبت نہیں بلکہ بہتان ہے۔ بہار شریعت، حصہ نمبر 16۔ حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ اللہ جل شانہ نے اولیاء کرام خصوصاً صحابہ کرام علیہم رضوان کو ایسی قوت عطا فرمائی کہ وہ گناہوں کی بدبو بھی سونگھ لیتے ہیں، اور حضور نبی غیب دان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت شام اس سے بھی اعلیٰ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گناہ کی نوعیت کو بھی جانتے ہیں کہ یہ کس وجہ سے بدبو آ رہی ہے، یہ کون سا گناہ ہوا ہے۔ تو میرے آقا امام الانبیاء حضور علیہ السلام کو تو پھر ہر چیز کی پہچان ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو غیبت سے بچائے، اور اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ یہ حدیث اچھی لگے ضرور سبسکرائب کریں، شیئر